بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 103 میں کتاب اللباس فصل اول سے حدیث نمبر 4307 سے لے کر 4314 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں. وعن عائشہ قالت کان فراش رسول اللہ الذی ینام علیہ آدما حشوہ لیف متفق علیہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول کریم کو بچھونا جس پر آپ سوتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بری ہوئی. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. آدمن یہ ادیم اور ادم اس چمڑے کو کہتے ہیں جس کو دباغت دی گئی ہو. حشوہ داخل اور باطن کے معنی میں ہے، یعنی اندر روئی کی جگہ جو کچھ بھرا گیا تھا وہ لیف یعنی کھجور کی چھال بری ہوئی تھی. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شمائل ترمذی میں حضرت حفصہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام کا بچھونا ٹاٹ کا تھا. بظاہر دونوں روایتوں میں تضاد ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کسی زمانہ میں ٹاٹ تھا، کسی میں دوسرا تھا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ سونے کا بچھونا چمڑے کا ہوگا اور بیٹھنے کا کھجور کی چھال کا ہوگا. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس حدیث مقدسہ کی بھی راویہ ہیں. وعنہا قالت کان وساد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يتكئ عليه من آدم حشوه لیف رواہ مسلم. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول کریم کا تکیہ جس پر آپ ٹیک لگایا کرتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی. اس حدیث مقدسہ سے تکیہ کا ثبوت اور اس کا استعمال ثابت ہوتا ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بھی حضرت عائشہ سے روایت ہے. وعنہا قالت بینا نحن جلوس فی بیتنا فی حر الظہیرۃ قال قائل لأبی بکر ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا متکنعا رواہ البخاری. حضرت عائشہ کہتی ہیں ہجرت سے قبل ایک دن جب کہ ہم دوپہر کی گرمی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کہنے والے نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ دیکھو وہ رسول کریم ہیں، چادر کے کونے سے اپنا سر مبارک چھپائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. سر پر عقال اور رومال ڈالنے کی دلیل مل رہی ہے اس حدیث مقدسہ سے. قال قائل یعنی ایک کہنے والے اور بشارت دینے والے نے کہا. مقبلن یعنی آپ کی طرف آ رہے ہیں. مکنعن کنا سے ہے، چادر کے کنارے کو کہتے ہیں. ای مغطین رأسہ بالکناء ای بطرف ردائہ، یعنی حضور علیہ السلام چادر کے کنارہ سے چہرہ چھپائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے چہرہ چھپا رکھا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اگلی حدیث مروی ہے. وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشیطان.
حضرت جابر سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا ایک بچھونا مرد کے لیے ہے، دوسرا عورت کے لیے یعنی اس کی بیوی کے لیے ہے، اور تیسرا بچھونا مہمان کے لیے ہے، اور چوتھا بچھونا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں گھر میں 3 سے زائد بستر رکھنے کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے۔ فراش یہ بستر ایک اپنے لیے، دوسرا بیوی کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے، چوتھا شیطان کے لیے ہے۔ لِامْرَأَتِهِ اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ میاں بیوی اکٹھے سو جائیں، لیکن کبھی الگ سونے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے بیوی کے لیے الگ بستر کی گنجائش نکل آئی۔ مہمان کے لیے جس بستر کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر مہمان زیادہ آتے ہیں تو ان کے پیش نظر بستر زیادہ رکھے جا سکتے ہیں۔ دراصل یہاں فخر و مباحات اور تکبر و غرور اور دکھاوے اور بڑائی کے طور پر رکھنے سے منع کیا گیا ہے، ورنہ گنجائش جواز تو بالکل موجود ہے۔ چوتھا شیطان کے لیے ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ فخر و تکبر کے لیے ہے۔ نیز چونکہ یہ بستر خالی پڑا ہے، اس لیے ابلیس خبیث اس پر ٹھکانہ جماتا ہے، کیونکہ مقولہ ہے جائے خالی راہ دیومی گرد، کہ خالی جگہ تو شیطان کا بسیرا ہوا کرتی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ یوم القیامت الى من جر ازارہ باتارا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، عرض کرتے ہیں رسول کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو غرور و تکبر سے اپنی ازار یعنی پیجامہ و تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں پجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر کے طور پر اس بات کی ممانعت کی گئی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ حضرت ابن عمر نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص تکبر کے طور پر اپنے بدن کے کپڑے کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چلے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت و عنایت نہیں فرمائے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں ٹخنوں سے نیچے شلوار، پجامہ، پتلون لٹکانا حرام ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جر ثوبہ، ثوب کے لفظ سے حکم میں عموم پیدا ہو گیا ہے، خواہ اظہار بند ہو یا پیجامہ ہو یا پتلون ہو یا قمیض ہو، شلوار ہو، اوپر اوڑی ہوئی چادر ہو۔ خیلا یعنی ازرائے تکبر ایسا کر رہا ہو، اگر غلطی سے نیچے چلا گیا اور فوراً اٹھایا غرور و تکبر نہیں ہے تو پھر خیر ہے، لیکن اس قید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی شلوار لٹکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تکبر کی غرض سے نہیں کرتا۔ ان کو واضح ہونا چاہیے کہ شلوار لٹکانا خود تکبر اور غرور ہے۔ پوری صحابہ کی جماعت میں صرف صدیق اکبر کو رخصت دے دی گئی تھی، باقی کسی کو اجازت نہیں ملی۔ گویا خیالہ کی قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے۔ مجبوری اور شرعی عذر الگ چیز ہے۔ حقیقت میں شلوار لٹکانے اور اس وضع اور اس کیفیت کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ آج کل مردوں میں ٹخنے ڈانکنے کا شوق ہے
اور عورتوں میں کھلا رکھنے کا شوق ہے، بس مستورات نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مکشوفات بن جائیں، اور مکشوفات مردوں نے فیصلہ کرا ہے کہ وہ مستورات بن جائیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ کپڑوں کو ازرائے تکبر لٹکانا یہ حرام ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے ہی روایت ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فہو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا، جس وقت ایک شخص تکبر اور غرور کے طور پر اپنی ازار یعنی تہبند یا پجامے کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا تو اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اب وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یاتا جل جالو یا جل جالا آواز کے ساتھ حرکت کو کہتے ہیں، یعنی ایک گھڑے سے دوسرے میں حرکت کرتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ زمین میں دنستا چلا جا رہا ہے۔ ایتا خصافو فیہا ویسوخو فیہا آبادن، یہ شخص قارون کے علاوہ سابقہ امتوں میں سے کوئی گزرا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پاجامہ لٹکانے والا زمین میں دھنستا چلا گیا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا، از قسم ازار یعنی پاجامہ وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ما اسفل یعنی جو ازار بند یا شلوار یا پیجامہ جتنا ٹخنوں سے نیچے جائے گا اتنا حصہ پاؤں کا دوزخ میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی باہر ہوگا اور پاؤں کا کچھ حصہ دوزخ میں جائے گا، بلکہ اس قسم کی عبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شخص جہنم میں جائے گا۔ ایسے شخص کو مسبل ازار بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں سخت وعیدات ہیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانا دوزخ کا حصہ ہے، اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے۔